السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی فتوحات سے ہی نوازتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر۔ اتنی زیادہ کامیابیوں کا اثر یہی ہوتا ہے جو میں تم میں دیکھ رہا ہوں۔ پے در پہ اتنی زیادہ کامیابیاں فاتحین پر ایسا نشہ طاری کر دیا کرتی ہے کہ وہ بے پرواہ اور بے نیاز سے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھاگتا ہوا دشمن تو اب کبھی بھی جم کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فتوحات کے نشے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی محاذ پر معمولی سی نوعیت کی شکست ہو جائے تو پھر حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور عزم دم توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، فتح کے ساتھ شکست بھی موجود ہے جو کسی بھی میدان میں تمہارے حصے میں آ سکتی ہے۔ حقیقت کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ اگر تمہارا دشمن پسپا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے تو بھی اسے کمزور اور حقیر نہ جانو۔ وہ کہیں بھی قدم جما کر تم پر جوابی حملہ کر کے تمہارا دم خم توڑ سکتا ہے۔ میں تمہیں یہی حقیقت دکھانے لگا ہوں۔ یہ سیاہ ہے کہ تم نے رومی فوج پر دہشت طاری کر دی ہے، پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ رومی فوج کی تعداد ہم سے کتنی گنا زیادہ ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رومی فوج کے جرنیل اپنی اتنی بڑی فوج کو دانش مندی سے لڑا نہیں سکے۔ اس فوج میں کچھ دستے ایسے بھی ہیں جو ابھی تک میدان میں نہیں آئے، نہ انہوں نے تمہاری شجاعت دیکھی ہے، نہ اپنی شجاعت تمہیں دکھائی ہے۔ ان کے کسی بھی جرنیل نے سوچ لیا کہ اتنی زیادہ فوج کو سیاہ طریقے سے لڑایا جائے تو ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ہمیں کمک تو مل رہی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی درکار ہے۔ ہمارے مقابلے میں رومیوں کے لیے بہت بڑی کمک آ رہی ہے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ اس کمک کے پہنچنے تک ہم اسکندریہ پہنچ جائیں، لیکن ذہن میں رکھو کہ یہ زمین دشمن کی ہے جس کا وہ عادی اور آسنا ہے۔ آسنا مطلب جانکار۔ ہمارے لیے یہ زمین اجنبی اور ہم اس زمین کے لیے اجنبی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابلیون ناقابل تشخیر قلعہ بند شہر تھا، لیکن تم نے اسے فتح کر لیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بابلیون میں جو فوج تھی اور اس کے جرنیل تھے وہ سب اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اس شہر کو کوئی دشمن فتح کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے تھوڑے مسلمان بابلیون پر قبضہ کر لیں گے۔ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر وہ دفعہ سے بے نیاز ہو گئے۔ ایسے ہی اگر تم نے اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا رکھا کہ تمہیں کہیں بھی شکست کا سامنا ہو ہی نہیں سکتا تو فوراً اس خوش فہمی سے نکل آؤ۔ ہم جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے مشکلات اور دشواریوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ سے فتح ہی کی امید رکھو لیکن شکست کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ ہمارا ہدف اسکندریہ ہے لیکن اسکندریہ میں مصر کا دل ہے۔ رومی جان کی بازی لگا دیں گے اور ہمیں اسکندریہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اللہ سے فتح ہی کی امید رکھو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن ہمیں سوچ سمجھ کر اور حقیقت کو بھی اچھی طرح جان کر لڑنا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو پورا اجر دیا کرتا ہے۔ عمرو بن عاص نے قرآن کی 3 آیات سنائی اور آخر میں پھر کہا کہ اس خوش فہمی سے تمام مجاہدین نکل آئیں کہ وہ جہاں بھی جائیں گے فتح ہی ان کے قدم چومے گی۔ تمہاری فتح ایک اور بھی ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے کہا، تمہیں شاید اپنی اس فتح کا علم نہ ہو۔ تم نے روم کی فوج کو ایسی شرمناک شکستیں دی ہے کہ بزنطیہ میں ہرقل کے شاہی محل میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور وہاں شاہی خاندان کے افراد آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں۔ اسے بھی اللہ کی مدد سمجھو کہ ہرقل مر گیا ہے۔ میں اپنے اس دشمن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے سلطنت روم کو دور دور تک پھیلا دیا تھا، لیکن اس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کی سزا پالی۔
ہرقل ذاتی طاقت اور جنگی قوت کا دوسرا نام تھا۔ یہ مت سوچو کہ ہرقل نہیں رہا تو روم کی فوج کمزور ہو گئی ہوگی۔ ہرقل اپنے اثرات پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ مختصر یہ کہ تمہارے امتحان کا وقت آ رہا ہے۔ فتح اور شکست اللہ پر چھوڑو، ذرا اپنے فرائض کو سامنے رکھو۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ بابلیون کے لوگوں کے ساتھ اور خصوصاً قبطی عیسائیوں کے ساتھ مجاہدین کا جو حسن سلوک تھا، اس کا شمر انہیں اب ملا۔ قبطی عیسائیوں نے رومیوں کے ہاتھوں بہت ہی ظلم اور ستم سہے تھے۔ ہرقل نے تو ان کے سب سے بڑی مذہبی پیشوا اور اسقف اعظم بنیامین کو مجرم قرار دے کر بھاگ جانے اور روپوش ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کی جگہ قیرس کو اسقف اعظم بنا کر کلی اختیارات دے دیے تھے کہ بنیامین سے لوگوں کو بنائے اور ہٹائے، اور جو اسے اسقف اعظم مانتا رہے اسے قتل کر دے۔ یہ تفصیلات پہلے آ چکی ہے۔ یہاں بات یہ سامنے آئی ہے کہ قبطی عیسائیوں کو بیجا طور پر خطرہ اور خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اپنوں نے ان پر ظلم و ستم کیے ہیں، تو مسلمانوں سے تو انہیں اس سے بدتر سلوک اور رویے کی توقع رکھنی چاہیے۔ غیر ملکی اور غیر مذہب کے فاتحین سے وہ اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور اس خطرے کے پیش نظر وہ اپنے مال و اموال اور اپنی نوجوان اور جواں سالہ عورتوں کو چھپائے پھرتے تھے اور کہیں بھاگ جانے پر اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں حیران کر دیا۔ مسلمانوں نے ان پر جبر نہیں کیا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ جو اسلام قبول نہیں کرتے وہ جزیہ ادا کرے، اور اس جزیے کے عوض ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ مسلمانوں نے یہ وعدہ عملاً پورا کر کے دکھا دیا۔ کچھ ایسے واقعات سنائے جا چکے ہیں کہ عیسائی لڑکیوں کو مجاہدین نے انہیں اغوا کرنے والے رومیوں سے آزاد کرایا اور ان کے ماں باپ کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے تمام شہریوں کو معزز شہریوں جیسا رتبہ دیا اور انہیں اپنے برابر حقوق دیے، اور ایسا تاثر پیدا ہی نہ ہونے دیا کہ مسلمان برتر اور اعلیٰ قوم ہیں اور باقی سب رعایا اور غلام ہیں۔ جہاں کہیں کسی کے ساتھ بے انصافی ہوئی، سپہ سالار عمرو بن عاص خود وہاں پہنچے یا کسی اور سالار کو اطلاع مل گئی تو وہ فوراً وہاں گیا اور مظلوم کو انصاف دلا کر ظالم کو پوری سزا دی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بے شمار قبطی عیسائی از خود ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور انہوں نے وہی حقوق مل گئے جو مسلمانوں کو حاصل تھے۔ مختصر یہ کہ مسلمان وہاں کے لوگوں کے لیے نجات ہوا، ہندہ بن گئے، بلکہ ان کی عزت و آبرو بحال کر دی۔ قبطی عیسائی اس قدر ممنون اور مشکور ہوئے کہ وہ محسوس کرنے لگے کہ مسلمانوں کے ساتھ پورا تعاون کرے۔ رومیوں کے خلاف تو ان کے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی تھی، اور ایسے بھی تھے جو رومیوں سے اپنے عزیزوں یا اپنے ہم مذہبوں کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ یہاں ہم یہ واضح کر دیتے ہیں کہ قبطی عیسائیوں کو لڑنے کے لیے مجاہدین کے لشکر میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ عمرو بن عاص کی دور اندیشی تھی۔ تاریخ میں اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی گئی۔ وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ قبطی آخر غیر مذہب کے لوگ تھے اور وہ رومیوں کے ہم مذہب تھے۔ کسی بھی وقت اور کسی بھی موقع پر وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکتے تھے۔ انہیں اس صورت میں ساتھ رکھ لیا جاتا تھا کہ وہ تعاون اور امداد کا وعدہ کرتے تھے۔ اب عمرو بن عاص اسکندریہ کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ راستے میں کچھ قلعہ بند قصبے اور شہر آتے تھے، اور اس کے علاوہ تھوڑی ہی دور جا کر زمین دشوار گزار ہو جاتی تھی، کیونکہ وہاں سے نیل کی ڈیلٹا کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ دریا کئی چھوٹی بڑی شاخوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس سے بعض علاقے دلدلی ہو گئے تھے اور بعض کچھ ایسے جنگلاتی تھے کہ ان میں سے گزرنا اور گھوڑوں کو گزارنا بہت ہی مشکل تھا۔ بعض شاخیں قدر چوڑی تھی جنہیں عبور کرنے کے لیے کشتیوں کے پل بنانے پڑتے تھے۔ عمرو بن عاص نے 1-2 سالاروں اور کچھ عقل مند مجاہدین کو کسی اور ہی بھیس میں آگے بھیج کر اس سارے راستے اور ڈیلٹا کے علاقے کا جائزہ لیا تھا، اور ان کے پاس پوری رپورٹ آ گئی تھی۔
عمرو بن عاص نے اس سروے یا رپورٹ کے مطابق فیصلہ کیا کہ وہ نیل کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ جائیں گے، کیونکہ اس طرف قدرتی رکاوٹیں اور دشواریاں ذرا کم تھی، لیکن راستے میں 2-3 قلعہ بند شہر آتے تھے جو رکاوٹ بن سکتے تھے، بلکہ انہیں رکاوٹ بننا ہی تھا۔ عمرو بن عاص کو جاسوسوں نے یہ خبر بھی دے دی تھی کہ مصر میں مقیم رومی فوج کا سپریم کمانڈر جنرل تھیوڈور اسی علاقے میں موجود ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اب مسلمان اسکندریہ پر چڑھائی کریں گے اور وہ مسلمانوں کو راستے ہی میں روک لے گا۔ عمرو بن عاص کو اللہ کی مدد یوں حاصل ہوئی کہ بابلیون کے کچھ قبطی سردار اور رئیس قسم کے لوگ ان کے دوست بن چکے تھے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی مسلمانوں کو ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی وہ فوراً مدد کو پہنچیں گے۔ اب مدد کا وقت آ گیا تھا، لیکن سپہ سالار عمرو بن عاص نے انہیں مدد کے لیے نہ کہا۔ وہ غالباً ان کا احسان لینا نہیں چاہتے تھے۔ قبطی عیسائیوں کی ان سرکردہ افراد کو پتہ چلا کہ مجاہدین کا لشکر اسکندریہ کو کوچ کر رہا ہے، تو انہوں نے عمرو بن عاص سے کہا کہ وہ ان سے رہنمائی اور مدد کے بغیر اسکندریہ تک خاصی مشکلات کا سامنا کر کے ہی پہنچیں گے۔ بہتر ہے کہ ان میں سے کچھ افراد کو ساتھ لے لیں جو اس علاقے سے واقف ہیں اور اس علاقے کے قبطی عیسائی